حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو آخری وقت وصیتیں کی تو آپ نے فرمایا یا بنیا انت خلیفتی من بعدی، اے میرے بیٹے تم میرے بعد میرے خلیفہ ہو، تم نے جس وقت بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے اس کے ساتھ ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کرنا ہے۔ یہ خصوصیت بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے بِأَنَّهُ أُوتِيَ كُلُّ الْحُسْنِ، کل حسن و جمال، جس ہستی کو دیا گیا وہ ہستی بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی۔ لولاک لما خلقت الافلاک، محبوب آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہود سے خطاب کیا آپ نے فرمایا وَعْلَمُوا، زمین کا چپا چپا مشرق سے مغرب شمال سے جنوب تک یہ صرف دو ذاتوں کا ہے، ایک خدا کی ہے اور دوسری مصطفیٰ علیہ السلام کی ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین، سید المرسلین وخاتم النبیین وخاتم المعصومین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ، فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم، محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات
زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین و خاتم المعصومین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کو ماہ ربیع الاول شریف کی آمد مبارک ہو۔ رب ذوالجلال سے یہ دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ اس مقدس مہینے کی ہر گھڑی کو ہمارے لیے باعث نجات بنائے۔ اس میں ہمیں کثرت سے درود و سلام، تذکرہ میلاد، بیان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ اس کے لیل و نہار کو ہمیں اعمال صالحہ سے اوقات کو بھرپور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کائنات کی سب سے بڑی خوشی آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں رب ذوالجلال نے اس خوشی کے ادراک اور اس کو منانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میرا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ جو بندہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی سے قلبی طور پر مسرور ہوتا ہے، سارا سال اس کا خوشیوں سے معمور ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال آپ سب سے غم و آلام کو دور فرمائے، اور ہمیں وہ مقدس دین جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو آخری دین اور دین برحق ہے، رب ذوالجلال ہمیں اس کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صورت، آپ کی خلقت، آپ کے خلق، آپ کے نظام، آپ کے کلام، آپ کے معمولات، آپ کی تعلیمات، جس جہت سے بھی ہم توجہ کرتے ہیں، دامان باغباں سے کف گل فروش تک بکھرے پڑے ہیں سینکڑوں عنوان میرے لیے، اور یہاں سینکڑوں نہیں بلکہ کروڑوں عنوان ہیں۔ ہم جیسے کروڑوں لوگوں کی زندگیاں بیان کرتے کرتے ختم ہو جائیں گی، لیکن پھر بھی کسی ایک پہلو کا حق ادا نہیں ہو سکے گا۔ آپ کے اوصاف و کمالات جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ اگر کسی کا 1 کروڑ وصف ہو تو پھر بھی اس میں اگرچہ یہ بہت زیادہ خوبیاں ہیں 1 کروڑ، مگر ایک کمی ہے کہ پھر بھی جا کے ختم ہو گئیں کروڑ پر۔ کسی کی 1 ارب ہو تو ختم ہو گئیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ تناہی ہے ختم ہو جانا، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو اوصاف ہیں وہ ختم ہو جانے کے عیب سے بری ہیں، یعنی یہاں ختم ہونا ہے ہی نہیں۔ حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔
اس ماہ ربیع الاول شریف کے آغاز میں آج ہم مرکز صراط مستقیم جامع مسجد رضا مجتبیٰ گوجرانوالہ میں خصائص ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں۔ رب ذوالجلال ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے کہ ہم نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی مکمل زندگی بسر کریں اور کل جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کے زیر سایہ رہ سکیں۔ یہ جو خصائص بیان ہوں گے یہ صرف چند ہیں، یعنی پورے خصائص کا باب تو بڑا کھلا ہے اور بڑا وسیع ہے۔ پھر مصنفین نے اپنے اپنے عہد میں اس پہ کتابیں لکھی اور کسی نے کسی ترتیب سے لکھا، کسی نے کسی ترتیب سے لکھا۔ ہم ایک مختصر سا اس کا خلاصہ اور ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذات کے خصائص، ان میں سے پہلا یہ ہے کہ خص صلی اللہ علیہ وسلم بأنہ اول الانبیاء خلقا، خصوصیت کسی کی وہ ہوتی ہے جو اس میں ہو اور اس کے علاوہ کسی میں نہ ہو۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی خصوصیت ہے کہ تخلیق کے لحاظ سے آپ اول الانبیاء علیہ السلام ہیں، یعنی تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سے سب سے پہلے آپ کے نور کو پیدا کیا گیا۔ ایک ہے دنیا میں ظہور، اس میں حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے دنیا میں جلوہ گر ہوئے، لیکن نور کی تخلیق کے لحاظ سے یہ خصوصیت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ خلقت کے لحاظ سے اول الانبیاء علیہ السلام ہیں، جس طرح دنیا میں جلوہ گری کے لحاظ سے آخر الانبیاء علیہ السلام اور خاتم الانبیاء علیہ السلام ہونا بھی آپ ہی کی خصوصیت ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ فرمان ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم نے انبیاء کرام علیہ السلام سے میثاق لیا، یہ اجمالاً سب انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، اس کے بعد تفصیلاً ہے، اور تفصیلاً میں اس میثاق کے لینے کے لحاظ سے اللہ نے سب سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا۔ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ، آپ سے لیا اور حضرت نوح علیہ السلام سے لیا۔ اس طرح دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا پھر تذکرہ ہوا۔ تو اس آیت کی تشریح کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وجہ بیان کی کہ میرا ذکر سب سے پہلے کیوں کیا گیا، کہ جبکہ سارے انبیاء کرام دنیا میں مجھ سے پہلے آئے، لیکن اخذ میثاق کے لحاظ سے رب ذوالجلال نے اپنے ابدی کلام کے اندر میرا تذکرہ سب سے پہلے کیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث، کہ سب سے پہلے رب ذوالجلال نے میرے نور کو پیدا کیا، تو میں اول النبیین ہوں خلق کے لحاظ سے، اور میں آخر ہوں بعث کے لحاظ سے، یعنی دنیا میں بھیجے جانے کے لحاظ سے۔ اس واسطے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آغاز کیا گیا اور آپ سے سب سے پہلے میثاق لیا گیا،
رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو خصوصیت ہے، اس آیت کی روشنی میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو بیان فرمایا۔ ایسے ہی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہمارے سامنے اس چیز کا ذکر فرماتے تھے، کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث۔ تو یہ دوسرے صحابی ہیں جن سے انہی الفاظ کو روایت کیا گیا کہ جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خصوصیت کا تذکرہ ہے کہ آپ تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں خلق کے لحاظ سے مقدم ہیں اور سب سے اول ہیں۔ دوسری خصوصیت وہ یہ ہے تقدم نبوتہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کی نبوت بھی سارے نبیوں پر مقدم ہے، یعنی ایک تو خلقت میں مقدم ہے اور دوسرا نبوت میں مقدم ہے، یعنی نبوت کے اندر جو اولیت ہے اس کو بھی باقاعدہ محققین نے ایک مستقل خصوصیت کے طور پر بیان کیا۔ تو یہ دو جدا چیزیں ہیں، ایک ہے نبوت کا مل جانا، دوسرا ہے دنیا میں بھیجا جانا۔ تو دنیا میں بھیجے تو آپ سب سے آخر میں گئے، مگر آپ کو نبوت سب سے پہلے عطا کر دی گئی۔ تقدم نبوتہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تقدم، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ وَكَانَ نَبِيًّا وَآدَمُ مُنْجَدَلٌ فِي طِينَتِهِ، آپ اس وقت بھی نبی تھے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی تخلیق کے مراحل طے کر رہے تھے، یعنی ابھی تخلیق پوری نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وصف نبوت سے متصف تھے، اور پھر جتنا وقت گزرا عالم ارواح میں کبھی یہ نبوت سلب نہیں کی گئی، اور جس وقت پھر آپ کو دنیا میں بھیجنا اللہ کو منظور ہوا تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے آخر میں، تو جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو بوقت ولادت بھی نبی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اول سے آخر تک 14 صدیوں میں امت میلاد النبی علیہ السلام مناتی ہے، میلاد الولی نہیں مناتی، یعنی بوقت میلاد بھی بوقت ولادت بھی آپ نبی تھے۔ اور یہ یعنی جو گلی گلی، محلے محلے، نگر نگر، ملک ملک، صدی صدی، سال سال، مہینہ مہینہ اور گھڑی گھڑی میں تذکرہ ہو رہا ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ اس پر باقاعدہ محدثین نے ابواب قائم کیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ پر۔ تو جس طرح کہ جامع ترمذی میں موجود ہے، تو بوقت ولادت بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، صرف اعلان نبوت 40 سال کے بعد فرمایا، اور اس میں مقصود اس ماحول کی تربیت تھی کہ وہ اعلان کے بعد تاکہ عذاب سے بچیں اور اعلان سن کے سمجھ کے ماننے کے قابل ہو چکے ہوں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی خصوصیت ہے تقدم نبوتہ، آپ کی نبوت کا تقدم تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے اوپر۔ تو اس سلسلہ میں ویسے تو ہمارے تفصیلی بیانات بھی ہوئے، اور ایک موقع پر تقریباً اس کے کئی دنوں تک ہمارے لیکچر چلتے رہے جو کئی گھنٹوں پر محیط ہیں۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی جعلت نبیا، آپ کو نبی کب بنایا گیا؟ قال وآدم منجدل فی التین، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی پانی اور گارے کا جو مرحلہ تھا وہ طے کر رہے تھے، مجھے رب ذوالجلال نے اس وقت نبوت عطا کر دی تھی۔ اور ایسے ہی ایک اور صحابی جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا متی کنت نبیا، آپ کب نبی تھے، یعنی کب سے نبی ہیں؟ تو فرمایا وآدم بین الروح والجسد، کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی ابھی پیکر خاکی میں روح نہیں ڈالی گئی تھی، ان کے پیکر مبارک میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اور ایسے ہی اس سلسلہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی اخذ میثاقک، آپ کا میثاق کب لیا گیا؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد، کہ حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے مرحلہ کے درمیان تھے، تو اس وقت اللہ مجھ سے میثاق لے چکا تھا، یعنی اسی وجہ سے آپ کے میثاق کا تذکرہ قرآن مجید میں اسے باقی انبیاء کرام علیہ السلام پر مقدم کیا گیا۔ اس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد نبوت کا لکھا جانا ہے، کہ آپ کو نبی کب لکھا گیا؟ تو اس میں یہ وضاحت ہے کہ ازل میں لوح محفوظ میں اور اللہ کے علم میں لوح محفوظ سے بھی پہلے، وہ تو ہر نبی کی نبوت اللہ کے علم میں پہلے ہی تھی اور پھر لکھی ہوئی تھی، تو پھر آپ کی کوئی خصوصیت باقی نہیں بچتی، صرف لکھا ہوا ہونا جو ہے۔ اس کے جو مختلف مراحل ہیں اس پر بھی ہم نے ایک پوری بحث کی ہے جو ریکارڈ پر موجود ہے، کہ اللہ کے علم میں ہونا، اس کے بعد اس کا لوح محفوظ میں ہونا، اس کے بعد اس کا علم فرشتوں کو دیا جانا، اس کا پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اظہار ہونا، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو چکی تھیں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے، یعنی اظہار سے مراد جس کا تذکرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لفظوں میں ذکر کیا۔ تیسری خصوصیت بِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ قَالَ بَلَا یوم الست بربکم، کہ جب اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا الست بربکم عالم ارواح میں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو جس ہستی نے سب سے پہلے بلا کا جواب دیا، کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے، اس ہستی کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ بلا سب سے پہلے، جس کا معنی ہے کیوں نہیں، اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اول من قال، سب سے پہلے جس نے کہا، تو یہاں بھی اولیت رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اور یہ آپ کی خصوصیت ہے، آپ کے سوا کسی نبی رسول ان کے اندر یہ خصوصیت، یہ وصف نہیں پایا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ سہل بن صالح ہمدانی کہتے ہیں کہ میں نے ایک موقع پر سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال کیا، یہ سند کے ساتھ امام دمشقی نے اس کو ذکر کیا سوال کو۔ سوال یہ تھا
کیف صار محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتقدم الانبیاء وہو آخر من بعث، کہ جب اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں دنیا میں بھیجے گئے تو پھر آپ نبیوں پر مقدم کیسے ہو گئے؟ یہ امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا حضرت سہل بن صالح حمدانی نے۔ کیف صار محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتقدم الانبیاء، یعنی کہا کہ خصوصیت یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء علیہ السلام پر مقدم ہیں، تو کس طرح، یعنی انکار نہیں لیکن اس طرح ہے کہ جب سب سے آخر میں دنیا میں بھیجے گئے تو پھر مقدم کس طرح ہے؟ یہ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت سال نے سوال کیا، تو امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جواب دیا۔ آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے، ان اللہ تعالی لما آخذ من بنی آدم من ظہورہم، کہ جس وقت رب ذوالجلال نے بنی آدم کی، حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے ان کی ظہور سے، اللہ نے بنی آدم کی ظہور سے ان کی ذریات کو پکڑا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں ایک دوسرے پر گواہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ امام باقر کہتے ہیں کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اول من قال بلا، تو سب سے پہلے جس نے اللہ کے سوال کے جواب میں بلا کہہ کر اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا، کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو امام باقر کہتے ہیں وَلِذَالِكَ صَارَ يَتَقَدَّمُ الْأَنبِيَاء، اس وجہ سے آپ کو سب انبیاء پر مقدم کیا گیا۔ وَهُوَ آخِرُ مَن بُعِثَ، اگرچہ بھیجے جانے کے لحاظ سے تو سب سے آخر ہیں، مگر آپ کو مقدم اس لیے کیا گیا کہ آپ نے سب سے پہلے بلا کہا۔ تو یہ جو تین خصوصیات ہیں، ابھی اور بھی آئیں گی، تو یہ سارا ذکر میلاد ہے، یعنی سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں جلوہ گری سے پہلے ہزارہا سال اس نور کا جو سفر ہے، اس کے مختلف احوال، وہ سارے ذکر میلاد ہی کا حصہ ہے۔ اور یہ صرف آپ ہی کی ہستی ہے کہ جن کے بارے میں اتنی معلومات ریکارڈ میں موجود ہیں، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ رب ذوالجلال نے کیسے مراحل جو معطر، منور اور مقدس تھے، ان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مقدس کو گزارا۔ چوتھے نمبر پر وَبِخَلْقِ آدم علیہ السلام وَجَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ لِأَجَلِهِ علیہ السلام، یہ بھی ہمارے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخلوق خصوصیت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک ان سب کو پیدا ہی سرکار کے صدقے کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جو بھی دنیا میں آیا اور جو بھی آئے گا، اور صرف انسان ہی نہیں، جمیع المخلوقات، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان سب کی جو تخلیق ہوئی ہے، جس ہستی کے صدقے ہوئی ہے، جن کے لیے ہوئی ہے، لِأَجَلِهِ، جن کے لیے کہ انہیں جانے، انہیں پہچانے، انہیں مانے،
وہ ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس کو چوتھی خصوصیت کے طور پر ذکر کیا گیا، اور یہ بھی اہل سنت و جماعت کے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باعث تخلیق کائنات ہیں، یعنی پوری کائنات کی تخلیق آپ کی وجہ سے ہوئی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تخلیق بھی جن کی وجہ سے ہوئی، اور باقی پوری انسانیت اور پوری مخلوقات وہ سارے کے سارے جس کی بھی تخلیق ہوئی وہ ہستی جن کے لیے ہوئی، جن کے صدقے ہوئی، جن کی وجہ سے ہوئی، وہ ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور کسی کو یہ اعزاز نہیں بخشا گیا۔ اے کہ پرتو تیرے ہاتھ کا مہتاب کا نور، چاند بھی چاند بنا پا کے اشارہ تیرا، چشم ہستی صفت دیدائے اعمیٰ ہوتی۔ اعمیٰ کہتے اندھے کو، کہ کائنات کی آنکھ اندھی ہوتی، چشم ہستی صفت دیدائے اعمیٰ ہوتی، دیدائے کن میں گر نور نہ ہوتا تیرا۔ تو کن فیکون کا جو مرحلہ ہے، اس کن کے اندر جو نور ہے وہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ پانچویں نمبر پر وَبِكِتَابَةِ اسمہ الشریف علی العرش وَكُلِّ سَمَاءِ الْجِنَانِ وَمَا فِيهَا وَسَائِرِ مَا فِي الْمَلَكُوتِ، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسم شریف ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم، عرش کے ماتھے پر مخلوقات میں سے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے جن کا نام لکھا گیا، یہ خصوصیت بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور پھر جنت کے جتنے مراحل ہیں، جتنے درجات ہیں، اور ان کے ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان، چونکہ 500 سال کا سفر ہے، درمیان میں جو کچھ ہے، اور اس طرح جتنے ملکوت ہیں ان سب پر جس ہستی کا نام لکھا گیا ہے، وہی ہستی کہ جن کا ہمارے دلوں پہ نام رقم ہے، اور جن کے جھنڈے اٹھائے زمین پر گلی کوچوں میں میلاد منانے والے نعرے لگا رہے ہیں، یہ رونقیں صرف زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر اور جنت میں عرش ہر طرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی جو ہے وہ رقم کیا گیا ہے۔ چھٹے نمبر پر وَبِذِكْرِ الْمَلَائِكَ لَهُ فِي كُلِّ سَاعَتِهَا، ایسی ہستی کہ جن کا تذکرہ کرنا ہر گھڑی میں فرشتوں کا معمول ہو، ہر ساعت میں جن کا فرشتے نام لیں تحسین کے طور پر، یہ خصوصیت بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ فرشتوں کے اوراد و وظائف کے اندر سارے فرشتوں پر یہ لازم کیا گیا کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہیں۔ اس سلسلہ میں ابن عساکر میں حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو آخری وقت وصیتیں کی تو آپ نے فرمایا یا بنیا انت خلیفتی من بعدی، اے میرے بیٹے تم میرے بعد میرے خلیفہ ہو، تو پھر مجھ سے ایک پیغام پکا یہ حاصل کر لو کہ تم نے عروۃ الوثقیٰ کے ساتھ اپنا تعلق ہر وقت مضبوط رکھنا ہے۔ وَكُلَّمَا ذَكَرْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَاذْكُرْ إِلَى جَنْبِهِ اسْمَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
تم نے جس وقت بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے تو اس کے ساتھ ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کرنا ہے۔ یعنی اس زمین میں جب یہ نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا، حضرت آدم علیہ السلام اپنا پیغام اپنے بعد اپنی ذریت میں منتقل کر رہے تھے، تو اس پیغام کے اندر یہ سر فہرست چیز تھی کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور کرنا ہے۔ اب اس میں بعض کتابوں میں یہ ہے کہ انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ اللہ تو اللہ ہے، اس کا ذکر اس بنیاد پر ہے، یہ دوسری ہستی جن کا تم ابا جان مجھ پہ لازم کر رہے ہو آپ، یہ کون ہیں اور یہ ذکر کیوں ہے؟ تو جواب میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا، انی رأیت اسمہ مکتوبا علی ساق العرش، ان کا نام میں نے عرش کی جو اصل ہے اس پر لکھا ہوا پایا ہے۔ کیسے پایا ہے؟ فرمایا وَأَنَا بَيْنَ الرُّوحِ وَالتِّينِ، کہ میری تخلیق سے پہلے لکھا جا چکا تھا، اور میں نے جس وقت روح پھونکی گئی پہلی بار دیکھا تو مجھے جو کچھ لکھا ہوا نظر آیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہتے ہیں ثم طفت فی السماوات، پھر میں نے چونکہ اس وقت جنت میں ہیں، طفت کا مطلب ہے طواف کیا، میں نے آسمانوں میں طواف کیا، فلم ارى موضع فی السماوات الا رأیت اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکتوبا علیہ، میں نے سارے آسمانوں میں جو بھی مین جگہ تھیں، مین مقامات تھے، ہر آسمان کے اندر عزت اور احترام کے مقام پر جو نام میں نے لکھا ہوا دیکھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ساتھ ہی یہ کہا کہ ان ربی اسکننی الجنہ، اب بات ہو رہی تھی دنیا میں آنے کے بعد، جب آخری وقت تھا تو کہا میرے بیٹے شیس مجھے میرے رب نے جنت میں ٹھہرایا تھا، مجھے سکونت وہاں دی، میں جنت سے بھی واقف ہوں جیسے میں نے آسمانوں کے لحاظ سے ذکر کیا۔ کہا فرما فلم ارى فی الجنت قصرا ولا غرفا الا اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکتوبا علیہ، جنت میں کوئی محل ایسا نہیں تھا کہ جس پر محمد نہ لکھا ہوا ہو صلی اللہ۔ ایک ہے محل، ایک ہے پھر محل کا ایک ایک کمرہ، کہتے ہیں فلم ارى فی الجنت قصرا ولا غرفا، غرفہ، اب اتنی عربی تو ہر بندے کو ہی آتی ہے سعودی عرب جانے کی وجہ سے، غرفہ کمرے کو کہتے ہیں، قصر محل کو کہتے ہیں، کہ کوئی محل ایسا نہیں تھا جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی نہ ہو۔ محل تو محل رہا، کسی محل کا کوئی کمرہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جس پر یہ نام نامی نہ لکھا ہوا ہو۔ اب یہ وجہ بیان کر رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے یہ ذکر تم نے کیوں کرنا ہے، اور ساتھ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکتوبا علی نحور حور العین، جو خاص حوریں ہیں ان کے سینوں کے اوپر بھی یہ اسم شریف میں نے لکھا ہوا دیکھا ہے۔ وَوَرَقِ قَصَبِ آجام الجنہ، آجام الجنہ، جنت میں جو درختوں کے جھنڈ ہیں جس کو جھنگی بھی کہتے ہیں، یہ کئی درخت اکٹھے ہوں، کہا جو جنت کے اندر اس طرح کے جھنڈ ہیں ان کی ہر ٹہنی کے ہر پتے پہ بھی لکھا ہوا دیکھا ہے۔ وارا کے
قصب آجام الجنہ۔ اب ایک طرف یہ منظر دیکھو اور دوسری طرف آج کچھ لوگوں کا وتیرہ کہ نجد کے علماء کا ایک فتویٰ یہ بھی ہے کہ مسجد کے محراب پر یا کسی جگہ ایک طرف ایک تو نا یا لکھنے کی بحث، یا کے علاوہ بھی یہ فتویٰ انہوں نے دیا کہ ایک طرف اللہ لکھیں تو دوسری طرف محمد نہ لکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں کہ اس سے برابری ہو جاتی ہے۔ یعنی ان کا کلچر کیا ہے اور ادھر جنت کا ماحول کیا ہے، یعنی جنت میں اس انداز میں۔ اور پھر سب سے پہلے انسان کی وصیت کیا ہے کہ جس میں یہ کہا کہ میرے بیٹے جب تم نے کلما ذکرت اللہ عز وجل فاذکر الی جنبہ اسم محمد، یعنی انہیں تو یہ اس میں کوئی شرک نظر نہیں آیا اور اس کا حکم دیا۔ اب یہاں تک پہنچنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا وَعَلَىٰ وَرَقِ شَجْرَةِ طُوبَىٰ، وہ طوبہ کا درخت جنت کا جس کے بڑے فضائل ہیں۔ احادیث میں کہا طوبہ کے ہر پتے پر بھی میں نے یہ نام دیکھا ہے۔ وَعَلَىٰ وَرَقِ سِدْرَةِ الْمُنْتَہَىٰ، اور سدرۃ المنتہا کے ہر پتے پر بھی یہ نام لکھا ہوا میں نے دیکھا ہے۔ وَعَلَىٰ اطراف الحجب، اور جو جنت کے حجاب ہیں بڑے ہی خوبصورت اور نہایت نفیس، فرما ان پردوں پر بھی لکھا ہوا یہ نام میں نے دیکھا ہے۔ وَبَيْنَ أَعْيُنِ الْمَلَائِكَةِ، اور فرشتوں کی دو آنکھوں کے درمیان میں نے لکھا ہوا دیکھا ہے۔ بین اعین الملائکہ، فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان۔ اب دیکھو اللہ کو کیا کیا پسند ہے اور اللہ کی پسند کتنی عظیم ہے۔ فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان میں نے یہ نام لکھا ہوا دیکھا ہے۔ یہ کہنے کے بعد کہا فَأَكْثِرْ مِنْ ذِكْرِهِ، جب اتنے حوالے تجھے دے دیے ہیں تو میرے بیٹے شیس کثرت سے اس نام کو یاد کرنا۔ کیوں؟ اب اس جو ہم خصوصیت بیان کر رہے ہیں چھٹی، وہ یہ خصوصیت ہے کہ سارے فرشتے ہر گھڑی جن کا ذکر کرتے ہیں، سارے فرشتے ہر گھڑی جس ہستی کا نام لیتے ہیں وہ ایک ہستی جو اور کسی نبی رسول کو شان حاصل نہیں، خصوصیت ہے آپ کی، وہ ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو دلیل یہاں سے جا کر دینی ہے، اس سے پہلے والی حدیث بھی، اس لیے کہ وہ بھی میلاد کا ایک حصہ ہے، میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہاں یہ کہا فَأَكْثِرْ مِنْ ذِكْرِهِ، بیٹے کثرت سے آپ کا ذکر کرنا۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَذْكُرُهُ فِي كُلِّ سَاعَتِهَا، میں فرشتوں کے ساتھ رہا ہوں، ان کی محفلیں میں نے اٹینڈ کی ہیں، میں کافی دیر جنت میں رہا ہوں، میں نے فرشتوں کے معمولات دیکھے ہیں۔ میرے بیٹے یہ وہ ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کا ذکر ہر گھڑی فرشتے بھی کرتے ہیں۔ 7ویں نمبر پر کہ رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کو اپنے اسم کے ساتھ اذان میں رکھا، اور خصوصیت صرف یہ نہیں، اذان میں اس وقت رکھا کہ جب اس زمین پر صرف آدم علیہ السلام ہی تھے، اس عہد سے لے کر ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست، اور ہر ملک ملک ماست کے ملک مصطفیٰ ماست، کائنات کا ہر ملک ہمارا ملک ہے، کیونکہ اس وقت کسی کا نام نہیں چل رہا تھا مخلوقات میں سے، کوئی بادشاہ
کوئی لینڈ لارڈ، کوئی سلطان نہیں تھا جب اللہ کے نام کے ساتھ ہمارے نبی علیہ السلام کا نام اس زمین کے چپے چپے پہ گونج رہا تھا۔ اس سلسلہ میں امام ابو نعیم نے یہ روایت کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ ہم نے غزوہ ہند کے لحاظ سے بھی اس کو بیان کیا تھا کہ لما نازل آدم علیہ السلام بالہند، جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہند کی سرزمین پر اترے، سری لنکا میں، جنت سے زمین پر، استوحاشا، تو یہ ایک فطری بات تھی کہ کہاں فرشتوں کے جرمٹ اور کہاں زمین کے اندر اکیلے آنا، دوسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ استوحاشا، آپ کو اجنبیت محسوس ہوئی، لغوی معنی وحشت محسوس ہوئی کہ میں کس جگہ پہ آ گیا ہوں، یہاں کوئی اور ہے ہی نہیں۔ استوحاشا فنازل جبریل علیہ السلام، تو اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اپنے آدم علیہ السلام کا دل لگانے کے لیے کہ ان کا دل زمین پہ لگ جائے۔ تو جبریل علیہ السلام جب زمین پہ آئے تو حدیث میں ہے فنادا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ہماری آج والی اذان، یہ اذان انہوں نے پڑھی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اسی اذان کا حصہ اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس وقت جو اولین نصاب تھا اہل زمین کا، اور جو ساری نسل انسانی کی ابا جی کا دل لگانے کے لیے جو ان کو آواز سنائی گئی، اس وقت بھی اللہ کے نام کے ساتھ جو دوسرا نام تھا وہ نام تیرے اور میرے رسول حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا نام تھا۔ یعنی ایک تو ہے کہ اس امت کے لیے آ کے اذان کے اندر رکھا جانا، یہ بھی بڑی شان ہے، لیکن یہ تو نام اس وقت سے رکھا گیا۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ زمین کے جس مقام پر بھی، اور یہ اسلام کے اندر جو فتوحات ہیں ان میں بھی یہی چیز اصل ہے کہ اسلام نے کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کیا، اسلام نے تو اپنا قبضہ واپس لیا ہے۔ جو قبضہ کر کے بیٹھے ہیں وہ اپنا کوئی معبود بتائیں کہ ان کے معبود نے کون سا مرلہ بنایا ہے، ہمارے اللہ نے تو ساری بنائی ہے، اور بنائی ان کے صدقے ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، محبوب آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا، زمینوں کو پیدا نہ کرتا، ساری آپ کی ہے۔ اور اس لیے بخاری شریف میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہود سے خطاب کیا تو 4 جگہ بخاری میں یہ الفاظ ہیں مختلف سندوں سے کہ آپ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، یہ شک اپنے نکال دو کہ کوئی کسی جگہ کا مالک ہے ان ادیان باطلہ میں سے یا ان بادشاہوں میں سے، جانو زمین کا چپا چپا مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک یہ صرف 2 ذاتوں کا ہے، ایک خدا کی ہے اور دوسری مصطفیٰ علیہ السلام کی ہے۔ یعنی صحیح بخاری کے اندر یہ لفظ ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، للہ وَلِرَسُولِهِ، جنہوں نے انجینئرڈ شرک بنایا ہوا ہے انہیں تو پھر زمین سے کہیں مر کے دفن بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ زمین تو 2 ذاتوں کی ہے، اور جنہیں دوسری کی وجہ سے شرک لگتا ہے سرکار فرماتے ہیں للہ وَلِرَسُولِهِ، للہ وَلِرَسُولِهِ، للہ وَلِرَسُولِهِ، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو عرب و عجم کی ساری زمین ہے، اور یہ 2 ذاتوں کی یوں ہے کہ بیک وقت ہر چپا دونوں کا ہے۔
یعنی دو اس طرح نہیں کہ عرب کی ایک ذات کی، عجم کی ایک ذات کی، نہیں، بیک وقت ساری زمین دو ذاتوں کی ہے. اور یہ ربط بھی منفرد ہے انہی دو ذاتوں کا، اور کسی کے مذہب میں تو اس کے لیے گنجائش نہیں. اگر ایک کی ہے تو دوسرے کی نہیں، دوسرے کی ہے تو پہلے کی نہیں. یا پھر مثلا ایک ایکڑ ہو تو 4 کنال، یا 2 اور 6، یا کوئی اس طرح کی تقسیم ہوتی ہے. لیکن یہاں ہر چپا بیک وقت، آگے پیچھے نہیں کہ ایک بار کہو اللہ کی ہے اور اب یہ کہہ دو اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہے. نہیں، بیک وقت ہر ذرہ اللہ کا بھی ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا بھی ہے. اور یہ صرف امام احمد رضا بریلوی یعنی اہل سنت کی فکر پہ سمجھا جا سکتا ہے. یہ صرف اسی نعرے پہ سمجھا جا سکتا ہے کہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تو یہاں یہ 7ویں خصوصیت جو ہے وہ بیان ہو رہی ہے کہ جس میں کہا کہ اس وقت سے اتنا پرانا سلسلہ ہے، یہ اتنا پرانا کہ آدم علیہ السلام جس وقت آئے تھے تو اس وقت اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور انہوں نے جو اذان پڑھی تھی اس اذان کے اندر اللہ کے نام کے ساتھ جس ہستی کا ذکر ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. یہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، یہ بھی خصوصیت ہے کہ پہلی کتابوں کے اندر اس خصوصیت سے ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اخبر اللہ سبحانہ وتعالی فی التوراۃ والزبور وسابق علمہ قبل ان تکون السماوات والارض ان یورث امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم الارض. یہ پہلی بات جو ہم نے بخاری شریف سے کی اسی سے ریلیٹڈ بات بھی ہے اور خصوصیت بھی ہے کہ رب نے یہ تورات میں فرما دیا تھا، رب نے زبور میں فرما دیا تھا، رب نے یہ اپنے سابق علم میں لوح محفوظ پر رقم کر دیا تھا. کس چیز کو؟ کس وقت؟ ابھی نہ زمین بنی تھی نہ آسماں پیدا ہوئے تھے. یعنی اس زمین کی تخلیق سے پہلے رب نے یہ لکھا کہ یہ جاگیر کس امت کی ہے، پوری زمین. تو اسلام کسی سے چھینتا نہیں، صرف قبضہ گروپ کا قبضہ ختم کر کے اپنی چیز واپس لیتا ہے. چونکہ تخلیق زمین سے پہلے رب ذوالجلال نے یہ لکھا ان یورث امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم الارض، کہ اللہ امتوں میں سے ایک امت کو پوری زمین کا وارث بنائے گا، اور وہ امت حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی امت ہے. یعنی اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ کی امت کا جو ملک ہے اس کی بھی وضاحت ہوئی. اور وہ وقت انشاءاللہ آئے گا کہ جس میں یہ چیز جو لکھی ہوئی ہے اس کے مطابق قیامت سے پہلے جس وقت ہر پتھر بھی بولے گا، درخت بھی بولے گا تال مسلم ھذا یہودی ورائی فاقتلہ، مسلمان آ جائیے، یہودی میرے پیچھے چھپا ہوئے، اس کو آ کے قتل کر دے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ آپ کے اسماء گرامی کی تعداد کثیر ہے. چونکہ نام کسی مقام پہ دلالت کرتا ہے، پھر ایک نام کئی شانوں پہ دلالت کرتا ہے. یہ قرآن مجید میں آپ نے دیکھے ہوں گے 99 نام، جس طرح اللہ تعالیٰ کے نام
لکھے ہوئے ہیں ایسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، لیکن حقیقت میں بِأَنَّهُ لَهُ أَلْفُ اسْمٍ، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا 1000 نام ہے۔ یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے، یعنی انسانوں میں، نبیوں میں، رسولوں میں علیہم السلام کسی کے اتنے نام نہیں جتنے نام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور ان کی تعداد 1000 ہے۔ اور پھر اس میں رب ذوالجلال نے آپ کا جو نام ہے اس کو اپنے نام سے مشتق کیا ہے، یعنی مصدر ہوتا ہے انفینیٹیو، اس سے اشتقاق ڈرائیو کر کے لفظ بنایا جاتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے نام سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اخذ کیا ہے۔ باقی انبیاء کرام علیہ السلام میں کسی کو یہ مرتبہ نہیں دیا۔ یہ شان بھی رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ کے نام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں جو حمد ہے، حمد سے جو ہے مشتق کر کے آگے یہ نام بنایا ہے۔ یہ خصوصیت بھی رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اور اس میں بھی اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ آپ سے ابتدا ہے، آپ پر انتہا ہے، چونکہ حمد ہی سب سے پہلے ہوتی ہے، اور جس وقت بات ختم ہوتی ہے تو آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ خصوصیت، اور اس میں بطور خاص یہ بات جو ہم عقیدہ توحید سیمینار میں بھی بیان کرتے رہے ہیں کہ 2-4 نام ایسے نہیں جو مشترکہ ہوں۔ مثلا لفظ رحیم ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحیم اللہ کو کہا گیا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ۔ تو یہاں رحیم ہمارے نبی علیہ السلام کو کہا گیا۔ اس طرح کے جو مشترک نام ہیں کہ دونوں ذاتوں پر بولے جاتے ہیں، ہاں یہ ہے کہ اللہ رحیم اور لحاظ سے ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحیم اور لحاظ سے ہیں، یہ فرق ضرور ہے، مگر یہ کہنا کہ وہ بھی رحیم یہ بھی رحیم، یہ قرآن سے ثابت ہے، اور یہ شرک توڑ نظریہ ہے اور وہابیت کش نظریہ ہے کہ جن سے ایک لفظ 2 ذاتوں پہ بولنے تو شرک ہو جاتا ہے، تو ادھر تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی واضح کر رہا کہ شرک نہیں ہوتا، کہ اللہ بھی رحیم ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام بھی رحیم ہیں۔ اس طرح کے مشترکہ نام جو ہیں 2-4 نہیں، 70 نام ایسے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے مشترکہ ہیں۔ یہ خصوصیت بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ 70 نام ان ہستیوں کے دونوں کے مشترکہ ہیں، اور یہ شرک نہیں، اشتراک ہے، شرک نہیں، مگر نام مشترکہ ہیں، اور اس کو سمجھنا ہی لذت توحید ہے اور لذت رسالت ہے۔ شرک نہیں لیکن نام مشترکہ ہے۔ 70 نام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہیں کہ جو رب ذوالجلال کے بھی ہیں اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ یہ بھی خصوصیت ہے بِأَنَّهُ سُمِّيَ احمد وَلَمْ يُسَمَّ أَحَدٌ قَبْلَ، آپ ہی کا نام احمد رکھا گیا، آپ سے پہلے کسی کا یہ نام نہیں تھا، جس طرح کہ یہ حدیث شریف صحیح مسلم میں اور مسند امام احمد میں موجود ہے۔
پھر یہ خصوصیت بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، بِأَنَّهُ أُوتِيَ كُلُّ الْحُسْنِ، حسن و جمال کا کل حسن و جمال، بعض حصہ نہیں، کل حسن و جمال جس ہستی کو دیا گیا وہ ہستی بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، یعنی کل حسن و جمال کے لحاظ سے بھی آپ کی خصوصیت ہے۔ اور ایسے ہی جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھنا، اصلی شکل کے اندر، جس میں ایک پر مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں ہے، یعنی باقی انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جبریل آتے رہے، مگر اپنی اصلی شکل جو تھی وہ دیکھی ہے ان کی تو رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی۔ اور اس لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا، جس کا تذکرہ لیلۃ الاسراء میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ ایک موقع پر بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی شانوں میں سے یہ انفرادیت اور خصوصیت بھی ہے کہ کائنات میں کچھ جگہیں ایسی ہیں، لفظ مکان بولا گیا حدیث میں، لیکن ضروری نہیں وہ زمین پر ہی ہو، وَوَطْئِهِ مَكَانًا مَا وَاطِئَهُ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ وَلَا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ، کچھ وہ مقامات ہیں کہ جہاں نہ تو کسی اور نبی کا قدم آیا ہے اور نہ کسی فرشتے کا قدم آیا ہے، وہاں قدم لگا ہے تو صرف سلطان الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم لگا۔ اور پھر یہ بھی خصوصیت ہے بِإِحْيَاءِ الْأَنْبِيَاءِ لَهُ، کہ معراج کی رات سارے انبیاء علیہ السلام کو آپ کے لیے زندہ کیا گیا، یعنی ایک تو ویسے بھی انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے، زمین کسی بھی نبی کے جسم کو کھا نہیں سکتی، فنبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہے، یرزق، ان کو رزق بھی دیا جاتا، لیکن یہ کہ کسی سے ظاہر میں ملاقات نہیں ہوتی۔ اور یہاں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، نماز میں شمولیت کے لیے، سرکار کی امامت میں نماز پڑھنے کے لیے، یعنی معراج کی رات سب کو زندہ کیا گیا۔ تو جس ہستی کے لیے اتنا بڑا اہتمام ہوا وہ ہستی بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور ذات گرامی ہے۔ اس میں ساتھ یہ خصوصیت بھی، ایک تو زندہ کیا جانا، پھر وَلِصَلَاتِهِ إِمَامًا بِالْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ، اس سب نبیوں اور فرشتوں سب کو جماعت کرانا، یہ بھی آپ ہی کی خصوصیت ہے رب ذوالجلال نے، جس پر آپ کو متمکن فرمایا۔ ایسے ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت بخشی گئی، سیر الملائکۃ معہ، آپ چلیں تو 7 فرشتوں کا جلوس چلے، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ منکر نکیر تو ہر شخص کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن یہاں مراد ہے یعنی فرشتوں کے جلوس کا ساتھ ہونا کثیر تعداد میں۔ اور یہاں امام احمد اور ابن ماجہ ان ائمہ نے اس کو ذکر کیا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں
کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مشا مشو اصحابہ امامہ وترکوا ظہرہ للملائکہ. یہ بھی عجیب انداز ہے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے تھے، چلتے تھے مدینہ منورہ کی گلیوں میں یا اس کے علاوہ، تو اس حدیث کے مطابق حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں صحابہ آگے چلتے تھے، امامہ سرکار کے آگے. کیوں؟ ترکوا ظہرہ للملائکہ، پشت کے پیچھے والی جگہ فرشتوں کے لیے چھوڑتے تھے. ترکوا ظہرہ للملائکہ یعنی باقاعدہ اہتمام کے لیے فرشتوں کو جگہ دینا اور فرشتوں کا یوں ساتھ چلنا، اس کے لیے یہ بھی خصوصیت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ ایک صورتحال بھی تھی. یقیناً مختلف مواضع کی مختلف صورتیں ہیں اور جو سچویشن ہوتی ہے اس کے لحاظ سے مختلف تقاضے بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ جو صورتیں تھی اس کا ذکر انہوں نے بطور خاص یہ کیا کہ یہاں صحابہ کو مقدم کر دیا جاتا تھا کہ ترکوا ظہرہ للملائکہ، کہ فرشتوں کے لیے پچھلی جگہ جو ہے وہ چھوڑی جائے. تو اس طرح کی یہ خصوصیات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے ابھی چند بیان کیے ہیں، یہ اگر ساری گنی جائیں تو تقریباً 1000 کے قریب ایسی بنتی ہیں، اور مطلقاً اوصاف تو ان گنت ہیں جو رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے. تو ان خصوصیات کا پیغام کیا ہے کہ جن کو رب نے اتنی شانیں دی ہیں تو پھر ان کی آمد بھی منفرد شان والی ہے، ان کی ولادت بھی منفرد شان والی ہے، اور جب ولادت منفرد شان والی ہے تو اس ولادت کے منانے کا اہتمام بھی منفرد ہونا چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ رسولوں کے سلطان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے. اللہ کا فضل ہے پوری دنیا میں اہل سنت و جماعت اس آمد کے سلسلہ میں تقاریب کا، جلوسوں کا، محافل کا اہتمام کر رہے ہیں. اور 12 اور 13 کی جو درمیانی شب ہے اس میں جو ہمارا سالانہ پروگرام یہاں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چوک پیپلز کالونی کے اندر منعقد ہوتا ہے، اس سال بھی انشاءاللہ بڑے اہتمام سے منعقد ہو رہا ہے. آپ سارے حضرات عشاء تک اس میں پہنچیں اور خصوصی طور پر اس میں حصہ لیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اب آپ نے سن کے ایک لذت محسوس کی اور ایک ایسی یعنی خوشی کہ جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی. تو یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس پر چاہے کر دیتا ہے. خالق کائنات جل جلالہ ان لوگوں کے پردے بھی اتارے اور انہیں ہدایت عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.